سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اس کا موضوع اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے افضلیت کی تحقیقات کہ کس کا درجہ صحابہ کرام میں امت مسلمہ میں سب سے اعلیٰ ہے، اور افضلیت ایک مسئلہ عقیدے کا ہے۔ عقیدے کے مسئلے میں دلیل ظنی کار آمد نہیں ہوتی، اس لیے اکثر و بیشتر حضرات کو یہ کنفیوژن تھی، جس بارے میں جو حدیث مل جائے، خواہ وہ حدیث ضعیف ہو، خواہ وہ خبر واحد ہو، خواہ وہ ظنی الدلالت ہو، اور خواہ وہ نصوص قطعیت سے متصادم ہو، سب صورتوں میں یہ کہتے یہ حدیث ہے، اس سے فلاں کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ تو چونکہ افضلیت مسئلہ عقیدے کا تھا، اس لیے اس پر روشنی ڈالنے کی انتہائی ضرورت تھی کہ ثابت کیا جائے کہ فضیلت اور افضلیت میں کیا فرق ہے۔ فضیلت دلیل ظنی سے بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس کے لیے خبر واحد بھی کارآمد ہے اور اس سے مفید نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن افضلیت جسے کہتے ہیں وہ ایک ایسے وصف کمال کا نام ہے جس کا ایک میں پایا جانا ضروری ہو اور دوسرے کسی میں نہ پایا جائے۔ اب یہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے، دوسرے کسی میں نہ پایا جائے، اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے تھی۔ کیوں کہ دوسروں کو اس سے خالی ظاہر کرنا یہ بڑی جرأت کی بات ہے۔ جب تک اس کی پشت پر دلائل قطعیہ موجود نہ ہوں، اس وقت تک کسی کی افضلیت ثابت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ دور حاضر میں جو ہر چھوٹی موٹی بات پر ایک دوسرے کو کبھی گمراہی کا الزام، کبھی شرک کا الزام، کبھی بدعت کا الزام، کبھی شیعہ کا الزام عائد کرنا، اس سے ضرورت محسوس ہوئی کہ اہل سنت والجماعت کا اصل موقف اس بارے میں کیا ہے اور کس کے بارے میں کون سی رائے قائم کرنا درست ہے۔ اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ جتنی اللہ نے مجھے استعداد عطا فرمائی ہے میں نے روشنی ڈالی ہے، تاکہ مسلمانوں کو اس بارے میں کوئی بے چینی نہ ہو۔ پہلے یہ کہ یہ کنفیوژن یا یہ ابہام جو کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ فلاں پر اجماع ہے یا مذہب جمہور ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اکثر و بیشتر بزرگان نے اس پر پوری توجہ نہیں فرمائی۔ جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلفائے اربعہ کی ترتیب خلافت کے مطابق ان کے ترتیب مرتبہ کا تعین فرماتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ اجماع نقل کرتے ہیں۔ جو میرے پاس پاکستان میں کتاب موجود ہے شرح فقہ اکبر، اس کا صفحہ 178 ہے، جو یہاں انگلینڈ میں میرے پاس موجود ہے اس کا صفحہ 90 ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ابو منصور بغدادی عبد القاہر بن طاہر تمیمی، جن کا سن وفات 429 ہے، انہوں نے اپنی کتاب اصول الدین میں اس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے غالباً جمہور کے معاملے کو اجماع سے تعبیر کر دیا ہے۔ یہ خود ملا علی قاری لکھتے ہیں، جن کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اجماع کے مدعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پر اجماع ہوتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حیدر کرار کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذہب برحق اہل سنت والجماعت کے مطابق متفقہ طور پر خلیفہ رسول مانا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں اور جناب حیدر کرار کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ افضل ہیں یا یہ افضل ہیں۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر اجماع ہو گیا ہوتا تو پھر یہ اختلاف کیسا ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جمہور کی رائے کو اجماع سے تعبیر کر دیا ہے۔ اور اس بارے میں ابن حزم صاحب نے جو کتاب لکھی ہے
مراتب اجماع، اس میں متعدد نمونہ جات اس بارے میں انہوں نے پیش کیے کہ فلاں فلاں بارے میں فلاں فلاں علماء عقائد نے یا علماء اصول نے یا علماء فقہ نے اجماع نقل کیا ہے، مگر وہ اجماع نہیں ہے، وہ مذہب جمہور ہے۔ اس لیے اس موقع پر مذہب جمہور میں اور اجماع میں فرق کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ وقت تھوڑا سوال کے مقابلے میں زیادہ وقت لینے والا ہے، اور وہ یوں کہ اجماع کا لغوی معنی ہوتا ہے مکمل ارادہ کرنا، ایک فیصلہ کن ارادہ کر لینا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاح شرع میں اپنے وقت کے جتنے مجتہدین ہوں، مجتہدین کا کسی معاملے میں متفقہ طور پر بیک زبان ہو کر اظہار کرنا کہ ہم اس سے متفق ہیں، اس کا نام ہے اجماع۔ اجماع کی متعدد اقسام ہے، جو اجماع دلیل قطعیہ وہ صرف یہی ایک اجماع ہے جس میں اپنے وقت کے مجتہدین میں سے کسی کو بھی اختلاف نہ ہو اور سب نے بول کے کہا ہو۔ وہ مذاہب ائمہ اربعہ میں اجماع نصی تام کہلاتا ہے، جو شریعت اسلامیہ کے نزدیک دلیل قطعی ہے، جس کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اجماع کی اقسام کتنی ہیں، ایک اجماع نصی تام ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور دوسرا اجماع سکوتی ہے، اور تیسرا اجماع مرکب ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ نص قطعی ہے، اس کے سوا کوئی دلیل قطعی نہیں ہے۔ اور اجماع سکوتی کسے کہتے ہیں؟ جس میں وقت کے مجتہدین میں سے کچھ بول کے کہہ دیں کہ یہ بات جو تم نے کی ہے یہ ٹھیک ہے، برحق ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں، لیکن کچھ لوگ چپ رہیں اور وہ خاموشی کی زبان سے اس مجلس کو اٹینڈ کر لیں، تو بعد میں لوگ فیصلہ کر لیں کہ اگر ان کو اس بارے میں کوئی اختلاف ہوتا تو وہ بولتے، چونکہ وہ بولے نہیں ہیں اس لیے یہ اجماع منعقد ہو گیا ہے۔ لیکن یہ رائے حنفیوں کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجماع سکوتی حجت شرعیہ ہے ہی نہیں۔ اس بارے میں المعصول فی علم الاصول، امام فخر الدین رازی جن کا سن وفات 606 ہے، ان کی 6 جلدوں کی کتاب ہے اصول فقہ میں، اس میں انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جو اجماع سکوتی ہے امام شافعی کے نزدیک وہ حجت شرعیہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اجماع سکوتی کے بارے میں علماء احناف کی تحقیق ہے کہ خاموشی سے بھی اجماع منعقد ہو جاتا ہے، اس میں تفصیل ہے۔ امام عبدالعزیز بخاری جنہوں نے شیخ الاسلام بزدوی کے اصول اسلام پر پہلی شرح لکھی ہے توضیح طلبی سے پہلے، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ ان کا جس بارے میں اجماع ہوا ہے وہ خالی نہ ہوگی، یا وہ ضروریات دین میں سے ہوگی یا ضروریات دین میں سے نہیں ہوگی۔ اگر ضروریات دین میں سے ہو تو اجماع سکوتی منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بولنا واجب تھا۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو شخص کسی بدی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے قوت بازو سے اسے روکے، اور اگر قوت بازو سے روکنے کی اس میں ہمت نہیں ہے تو زبان سے اس پر تنقیدی تبصرہ کرے، اس کی مذمت کرے، اس کو کنڈیم کرے، اور اگر زبان سے بھی برا کہنے کی توفیق نہیں رکھتا تو پھر اس کو خاموشی کی زبان کے ساتھ چہرے پر نفرت کے آثار اور ایسی ادائیں جس سے حقارت کا احساس ہو کہ اس بات کو اس نے اچھا نہیں سمجھا، یہ اس کے درجات ہیں۔ اگر وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے اس پر بولنا واجب ہی نہیں تھا، اس لیے جب ضروریات دین میں سے نہ ہو تو کوئی چپ رہے تو اس چپ ہو رہنے سے اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بارے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، جس کی روشنی میں یہ کہنا بہت آسان ہے، چونکہ ترتیب مراتب جو ہے یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں اس بارے میں وضاحت کی، کتاب الاستذکار جو علامہ ابن عبد البر کی 30 جلدوں کی ہے، اس کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، علامہ ابن عبد البر کے حوالے سے، جو متفقہ طور پر بہت چوٹی کے محدث ہیں اور انتہائی اختلافی مسائل کے باوجود کسی شخص نے ان کو نہ کبھی گمراہ ہونے کا الزام دیا ہے، نہ کبھی شیعہ ہونے کا الزام دیا ہے، اور نہ کبھی معتزلہ ہونے کا الزام دیا ہے۔ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی جیسا محقق علی الاطلاق
ان کا نام نہایت عزت و آبرو مندانہ طریقے سے لیتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا معتبر ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ ضروریات دین کی کیا تعریف ہے؟ یا قبر میں اس کا سوال ہو یا قیامت میں اس کا سوال ہو۔ اس پر تمام حضرات یہ لکھا ہے یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، کیونکہ تفضیل کی جو ترتیب ہے کہ پہلے کون افضل ہے، دوسرا کون افضل ہے، تیسرا کون افضل ہے، یہ سوال نہ قبر میں ہونے والا ہے نہ قیامت میں ہونے والا ہے۔ تو جب یہ ضروریات دین میں سے ہی نہیں ہے تو اس بارے میں اتنا پریشان کر رہا کہ ہمیں یہ جوابی کتاب لکھنا پڑی، یہ انصاف نہیں تھا۔ ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم نے کتاب لکھی ہے۔ جب ضروریات دین ہی میں سے نہیں ہے تو اس بارے میں اگر کوئی خاموش بھی رہا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خاموش رہنے سے اجماع منعقد ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اس پر بولنا ضروری تھا ہی نہیں، غیر ضروری کام ہے۔ تو غیر ضروری کاموں میں اگر بولنے سے اجتناب کیا جائے تو اس سے اجماع منعقد نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ سچ مچ اجماع ہوا ہوتا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حیدر کرار کے برملا طور پر ساری امت سے افضل ہونے کے مدعی ہیں، جو امت کا ایک ایسا چوٹی کا فقیہ ہے جو ان کو سرٹیفکیٹ سرکار نے عطا فرمایا ہے فقاہت و اجتہاد کا، وہ کسی دوسرے کو نہیں عطا فرمایا کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود ہے یہ ایسا انسان ہے رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبدن، کہ میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہوں یا میں نے پسند کیا ہے کہ جس چیز کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میری امت کے لیے پسند کیا ہے۔ وسخط لہا ما سخط لہا ابن ام عبدن، اور جس چیز کو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میری امت کے لیے ناپسند کیا میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ علل اطلاق، کوئی لمیٹیشن نہ مقرر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اس کو مجتہد مطلق قرار دیا ہے، اور انہوں نے برملا طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ کننا نتحدث انا افضل آل المدینۃ علی بن ابی طالب، ہم لوگ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر یا مدینہ طیبہ کے سوا دوسرے مقامات پر بھی بیٹھ کر صحابہ آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ ساری دنیا سے آل مدینہ افضل اور آل مدینہ میں سے علی افضل۔ کچھ لوگوں نے اس کی یہ تعویل کرنا چاہی کہ شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میں بذات خود افضل الامت سمجھتا ہوں لیکن عقیدہ جمہور سمجھ کر اس پر اجماع نہیں، اگر اجماع ہوتا تو اس کا منکر کافر ہوتا۔ یہ کیسے کہا جا سکے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اجماع کا پتہ تھا، اس کے باوجود اس کے خلاف کرتے تھے؟ اس کے جواب میں کہ کیا شیخین کی زندگی کی یہ بحث ہے یا ان کی زندگی کے بعد سب سے افضل ہیں؟ یہ بات طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تعلمت 70 سورۃ من القرآن من خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قرآن مجید کی 70 سورتیں سارے نبیوں کے شہنشاہ اور ساری کائنات کے بادشاہ سے سیکھی ہیں۔ وختمت القرآن عند افضل البشر، اور ایک روایت میں تھا خیر الناس علی ابن ابی طالب، کہ میں نے قرآن مجید کو جو ختم کیا ہے وہ سارے انسانوں سے بعد از انبیاء جو افضل ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، میں نے اس سے وہ مکمل کیا ہے۔ تو اب یہاں یہ کہنا کہ 70 سورتیں میں نے سرکار سے پڑھی ہے جو خیر الانبیاء ہیں، قرآن مجید ختم اس سے کیا ہے جو تمام انسانوں سے خیر البشر یہ کہا ہے، علی ابن ابی طالب اس سے ختم کیا جو ساری انسانیت کا سردار ہے۔ انبیاء علیہ السلام بداحت عقلی سے خارج ہیں، یعنی نبیوں کو چھوڑ کر جو ساری انسانیت سے افضل ہے میں نے اس سے قرآن مجید کو مکمل کیا ہے۔ اگر اس پر اجماع امت ہو گیا ہوتا کہ سب سے پہلے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اگر یہ اجماع ہو گیا ہوتا تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بات کیسے کہتے؟ ایک بات جواب طلب ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ ابن ام عبدن کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ بہت ساری ماؤں نے زمانہ جہالت میں کئی طرح کی کوتاہیاں کی ہیں، تو ممکن ہے میں یہ جملہ بول کے جھوٹ کہہ رہا ہوں تو میں اپنی نسبت ماں کی طرف کرتا ہوں۔ اور امام طبرانی نے اس جگہ احادیث پیش کی ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت کے میدان میں ساری امت کو ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا،
لیکن اولاد فاطمہ کو باپ کے نام سے بلایا جائے گا، کیونکہ ان کے باپوں میں شک ہو سکتا ہے، ان کے باپوں میں میں گواہ ہوں کہ ان کے باپوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے آدمی ہیں جنہوں نے متعدد خطبے دیے، طبرانی کے اندر موجود ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہیں، اور مروج الذہب جو مسعودی کی ہے اس کے اندر موجود ہیں کہ آپ فرماتے ہیں حضرت حیدر کرار افضل من تقمص وارتدى، علی ان سب سے افضل ہے جس نے قمیص پہنی ہے، جس نے شلوار پہنی ہے۔ اب یہ قمیص اور شلوار تو شیخین کی وفات کے بعد نہیں شروع ہوئی نا، اس کا مطلب پہلے سے ہی وہ افضل چلے آ رہے ہیں۔ افضل من حج فاعتمر، جس نے حج کیا اور عمرہ کیا، ان سب میں سے افضل علی ہے۔ یہ اس طرح کا ایک لمبا خطبہ ہے، اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کوٹ کے اندر بھی انہوں نے یہ خطبہ پیش کیا۔ تو دوسرے آدمی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ کے جو سرکار کی لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبر ہیں، پوری پارلیمنٹ میں بہت امتیاز آپ کو حاصل ہے، وہ آدمی یہ کہتا ہے، یعنی حضرت حیدر کرار کی افضلیت کے دعوے دار ہیں، ان میں سے 3/4 جو ہیں وہ مجتہدین ہیں، اور جناب حیدر کرار کی افضلیت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو افضل سمجھتے ہیں، لیکن جمہور کے عقیدے کے مطابق افضل سمجھتے ہیں۔ جو اجماعی عقیدے کا دعویٰ ہے یہ سچائی نہیں۔ یہ سمجھنا کہ مجتہدین کون ہوتے ہیں، فقہا کو مجتہدین میں شمار نہیں کیا گیا، مفسرین کو اجماع کے سوسائٹی کا ممبر نہیں مانا گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس پر اجماع مفسرین ہے، اس پر اجماع فقہا ہے۔ جب وہ اجماع کے ممبر ہی نہیں ہے تو پھر ان کے اجماع کا معنی کیا ہے؟ اجماع کے جو ممبر ہیں وہ مجتہدین ہیں۔ مجتہدین کون ہیں؟ جن کے وہ تمام اسلامی علوم جو ڈیریویشنل پرنسپلز کہلا سکتے ہیں، یعنی جن کا استعمال کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر کیا جاتا ہے، عقیدہ بیچ میں سے استنباط کرنے کے لیے یا احکام کو دریافت کرنے کے لیے، جن کو وہ سارے قوانین و ضوابط ازبر ہوں، جس وقت کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے تو وہ ان قواعد و ضوابط کو استعمال کر کے صحیح استنباط کر سکے، جس کو انگریزی میں کہا انفر کرنا، انفر کر سکے، لا ڈیرائیو کر سکیں، ڈیریویشنل پرنسپل جن کے اس پیمانے پر تیار ہوں۔ پھر فقیہ کا کیا معنی ہوگا؟ فقیہ کا معنی یہ ہوگا کہ جس کو فقہی جزیات تیار ہیں، فقہی جزیات تیار ہیں لیکن ان کی بیک گراؤنڈ تیار نہیں۔ جس کو مجتہد کہتے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ بھی تیار ہوتی ہے، اس کے جزیات بھی تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا اجماع کہلائے گا جو صحابہ کرام میں مجتہدین ہوں گے، جن سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوگا ان سے دین سیکھو، یا جن کو سرکار نے اپنی لیجسلیٹو کاؤنسل کا ممبر بنایا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی اس کاؤنسل کے ممبر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی ممبر ہیں۔ تو سرکار کی لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبران کا یہ عقیدہ ہونا کہ وہ سب سے افضل ہیں، اس سے پتہ چلا افضلیت کا عقیدہ جناب حیدر کرار کا یہ گمراہی اور ارتداد نہیں کہلا سکتا۔ آپ کی طبیعت ہے تو آپ جیسا میں کہتا ہوں ہم جمہور کے عقیدے پر، آپ جمہور کا عقیدہ رکھیں، لیکن اگر ان کے عقیدے پر چلے تو ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جتنے صحابہ ہیں وہ آسمانی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو کہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلا اجماع نصی ہوا، دوسرا اجماع سکوتی ہوا۔ اجماع نصی دلیل قطعی ہے اور اجماع سکوتی دلیل ہے، مگر وہ قطعی نہیں ہے، دلیل ظنی ہے۔ اگر وہ اجماع ہو بھی گیا ہو تو اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اور آخری اجماع مرکب ہے، جس بارے میں صحابہ کرام کی جتنی آراء ہو گئی ہیں آپ ان سے فالتو کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر جس رائے کو آپ قبول کر لیں گے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو افضلیت کے بارے میں صحابہ کے اندر جتنے بھی عقائد ہیں ان میں سے کسی کو بھی آپ اختیار کر لیں تو آپ گمراہ نہیں شمار ہوں گے۔ جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے اپنے فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی جناب حیدر کرار کو افضل سمجھتا ہے مگر شیخین کی پیروی بھی کرتا ہے، ان کی عزت بھی کرتا ہے، کبھی کوئی ہلکا جملہ نہیں بولتا، وہ اہل سنت میں سے ہے۔ اور فرمایا، یہ اردو کا ترجمہ دیکھو، اردو کا ترجمہ بڑا گمراہ کن ہے، پرشین کا ترجمہ دیکھو، کہتے ہیں جس طرح کے جمہور شیخین کو افضل سمجھتے ہیں، یہ مذہب جمہوروں نے بتایا، جیسا کہ شیخین کو جمہور افضل سمجھتے ہیں مگر حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں فرق نہیں لاتے، تو ان کی شان میں فرق نہ لانے کی وجہ سے وہ اہل سنت میں ہیں۔
اگر شان میں فرق لاتے تو وہ مبتدع ہوتے، وہ کبھی سنی نہ ہوتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی حضرت حیدر کرار کو افضل سمجھے مگر شیخین قریبین کی شان میں کوئی کوتاہی نہ کرے اور ان کی پیروی بھی دبا کے کرے تو وہ سنی ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس عقیدے کے بہت سارے صحابہ، حضرت عمار بن یاسر کا نام لیا ہے، حضرت حسان بن ثابت کا نام لیا ہے، حضرت امام حسن کا نام لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری قوم کے اطلاع میں ہے کہ سارے صحابہ اس پر متفق نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں اگر ایسی حالت میں حضرت حیدر کرار کو افضل بھی سمجھے اور حضرت شیخین قریبین کی عزت اور اقتداء بھی کرے تو وہ آدمی سنی ہے، اس کی سنیت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے شیوخ ملت صوفیہ میں اس عقیدے پر گزرے ہیں، اور بہت سارے محدثین بھی گزرے ہیں جن میں انہوں نے امام عبدالرزاق کا نام بھی لیا، لیکن انہوں نے سنی کی حیثیت سے نام لیا ہے، شیعہ کی حیثیت سے نام نہیں لیا۔ یہ 3 طرح کا اجماع ہے جن کے اپنے اپنے مدارج ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو میں نے اجماع کی روشنی میں عرض کر دیا ہے کہ مذہب جمہور کیا ہوگا، یعنی جس میں ایک بڑی طاقت اکٹھی ہو جائے، ان کی اوور ویلمنگ میجارٹی ہو، مگر یاد رکھیں اوور ویلمنگ میجارٹی کی پابندی کسی پر نہیں لاگو کی جا سکتی۔ یہ جو ہے علیکم بالسواد العظم من شذ شذ فی النار، اس کے متعلق تفسیرات لکھی ہیں حضرت امام ابو بکر جساس نے، جن کا سن وفات 370 ہے اور 3-4 واسطوں سے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ آدمی مجتہد ہے۔ یہ اپنی کتاب اصول الجساس کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو مسئلہ بنا لیا ہوا ہے کہ جو آدمی اجماع کا پابند نہ ہو یا اکثریت کا پابند، اجماع کے تو 3 درجے بتائے، ان کے درجے بھی بتا دیے، لیکن جمہور کی بحث میں بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد فتنہ ارتداد ہوا، مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے مسلمان تھا۔ اس کا مطلب جن کو مرتد کہتے ہیں وہ پہلے مسلمان تھے۔ اگر وہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور مدینہ طیبہ کے گرد و نواح میں رہنے والے ہیں تو انہوں نے سرکار کو دیکھا بھی ہوگا، کلمہ بھی پڑھا ہوگا۔ اب ان کی تعداد کتنی تھی اور جو لڑے ان کی تعداد کتنی تھی؟ کہا جمہور ادھر تھے لیکن حق ادھر تھا، یعنی لڑنے والے تھوڑے تھے اور جو مرتد ہونے والے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو ثابت ہوا کہ جمہوریت کے ساتھ حق کا ہونا اس میں اسلام کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کہا من شذ شذ فی النار، یہ ایک آدمی پوری جماعت کی مخالفت کرے یہ اس کے بارے میں ہے۔ جماعت کی مخالفت کرے، اس پر انہوں نے بڑا برملا طور پر بڑے ٹھاٹھ اور تم تراک سے لکھا ہے۔ کہا کہ اگر 2 جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور دونوں جماعتوں میں ہر ایک جماعت ایسی تعداد میں ہے کہ اگر ان کی مخالفت نہ ہوتی تو ان کی وجہ سے اجماع منعقد ہو سکتا تھا، تو کہا اجماع کسی کا بھی منعقد نہیں ہوا، اور ان دونوں میں سے جس جماعت نے اپنے قول پر اجماع کر لیا دونوں کا اجماع نہیں ہے۔ اب آدمی دلیل شرعی کا پابند ہے، اجماع کا پابند نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جناب حیدر کرار سے جنگ ہوئی تو اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ بندے تھوڑے تھے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف بندے زیادہ تھے، لیکن حق کس طرف تھا؟ حق الحق مع علی، حضور کا ارشاد ہے جدھر علی ہے ادھر حق ہے، اور سرکار دو عالم نے فرمایا اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے۔ تو ثابت ہوا کہ اکثریت اور اقلیت میں کوئی راز ہدایت پنہا نہیں ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، یہ آیت بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ اور جس وقت امام حسین سے پیچا پڑا تو حق و باطل کے اس کے دوراہے پر خون کی ندیاں بہی۔ قانون سے پوچھو بندے کدھر زیادہ تھے؟ بندے یزید کی طرف زیادہ تھے۔ حق کدھر تھا؟ حق علی کے ساتھ تھا۔ اس لیے جمہوریت شرع میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ غالباً سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس روایت کو منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا جو مجھے حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افضلیت دے گا میں اس کو مفتری کی حد ماروں گا۔ مفتری اسے کہتے ہیں جو کسی پاک دامن کو بدکاری کی تہمت دے
اور بدکاری ثابت نہ کر سکے اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں بطور سزا کے. اس کو کہتے ہیں حد مفتری. سب سے پہلے دیکھنا یہ ہوگا اس کا راوی کون ہے. اس کا راوی عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے. تہذیب التہذیب جو کہ بخاری کے رجال پر لکھی گئی ہے، انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ 6 آدمیوں سے یہ تدلیس کرتا ہے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ 6 آدمیوں سے تدلیس کرتا ہے. تدلیس فن حدیث کا، اصول حدیث کا ایک مسئلہ ہے. بے شمار ایسے بزرگ ہیں جو حدیث کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن اصول حدیث کے قواعد و ضوابط سے، ان کے قول و قلم سے کوئی آشنائی کا احساس نہیں ہوتا. یہ ایک افسوسناک بات ہے. جیسا میں میتھ کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاؤں لیکن میتھ کے الف با بھی میں نے سمجھا ہوا نہ ہو تو مجھے حق نہیں ہوگا. تدلیس اس بات کا نام ہے کہ ایک آدمی کسی اپنے مروی انو کا صرف اس لیے ذکر نہ کرے کہ اس کی شہرت کم ہے، کسی اوپر والے کسی بڑے آدمی کا ذکر کر دے جس کی شہرت زیادہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اس کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے کہ جو اس کا مروی انو ہے وہ نیک نام آدمی نہیں ہے یا گمنام آدمی ہے یا کم علم ہونے کا الزام ہے، تو وہ اپنی بات کو زیادہ خوبصورت کہنے کے لیے، بنانے کے لیے اوپر کی بات کرتا ہے، اوپر سے روایت کرتا ہے. تدلیس کہتے ہیں اندھیرے میں ڈالنے کو. یہ جھوٹ کی برادری میں سے ایک سرین واضح ممبر ہے. اور بہت سارے محدثین نے کہا میں بدکاری کرنے کو تو بہتر سمجھتا ہوں لیکن تدلیس کرنے کو بہت برا سمجھتا ہوں. کیوں؟ بدکاری کروں تو میں صرف خود گنہگار ہوں، تدلیس کروں تو پوری امت کو گناہ میں مبتلا کرتا ہوں. اس وجہ سے میرے نزدیک تدلیس حرام ہے، ممنوع ہے. یہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ یہ آدمی جو ہے یہ تدلیس کرتا ہے. اور 6 آدمی نے وہ فہرست بنائی ہوئی ہے. جو آدمی اتنا کچا ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے جو محدثین کے نزدیک کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اس کی روایت کو ہم قبول کس طرح کریں گے؟ پہلی بات خیال میں آ گئی ہوگی بات. اس سے اگلی بات سنو. بے شک واضح ہوگی. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہ بے شمار وہ لوگ ہیں جن کے مطلب کہ جھوٹی باتیں صاف طور پر کرتا ہے. مثلا السنہ ایک کتاب ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کی. وہ اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتا ہے میرے سامنے ایک آدمی نے حضرت ابوبکر صدیق کے مقابلے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل کہا. یہ رپورٹ ان کو ملی، انہوں نے اس کو درے مارے میرے سامنے. اس پر زابی نے لکھا ہے کہ اس آدمی کی حضرت فاروق اعظم سے ملاقات زندگی پر نہیں ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ اس کی ولادت کوفے میں ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دارالخلافہ مدینہ طیبہ میں ہے. اگر مدینہ طیبہ میں انہوں نے درے مارے ہیں تو ان کی وفات والے دن اس کی عمر 6 برس تھی، تو یہ 6 برس سے پہلے اتنے 100 میل کے سفر پر قادر تھا. اس کا مطلب یہ ہے جھوٹا آدمی ہے. اور شعبہ اس کا شاگرد ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہے. وہ کہتا ہے اکثر ما یتحدثون عنہ باطل. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے بارے میں اکثر باتیں جو کی جاتی وہ جھوٹی ہیں، جس کے مطلب اتنے جھوٹ ثابت ہو جائیں اس کی روایت کو تو قبول نہیں کیا جاتا. دوسری بات یہ خبر واحد ہے. خبر واحد کی قبولیت کے بارے میں چند ایک شرائط ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، دوسرے سنت رسول اللہ کے خلاف، سنت متواترہ یا سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو، تیسری بات وہ اجماع امت کے خلاف نہ ہو. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی؟ تمام ناظرین اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں اور میرے اس سوال کو آپ تحقیق کے ترازو میں رکھ کے تولیں. جس وقت آپ یہ فرما رہے ہیں جو ان پر مجھے فضیلت دے گا اس کا کوئی اور بھی راوی ہے، اس کے راوی صرف جناب حضر کرار ہیں، یہ قانون کی نظروں میں کیا کہلائے گی؟ خبر واحد کہلائے گی. خبر واحد کے بارے میں پڑھے لکھے طبقے میں خاصی کنفیوژن ہے. وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے بہت ساری کتابوں میں کوئی بات لکھی جائے تو خبر مشہور بن جاتی ہے. نہیں، شہرت اور عدم شہرت کا تعلق، تواتر کا تعلق اور عدم تواتر کا 3 زمانوں کے ساتھ ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے افضل میرا اور میرے صحابہ کا دور ہے. اس کے بعد سب سے افضل دور میرے تابعین کا ہے. اس کے بعد تبع تابعین کا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اسامی کے شارحین ہیں
انہوں نے برملات اور لمبا چپٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ متواتر ہونے کے لیے صحابہ کے دور میں اتنی تعداد جمع ہونی چاہیے کہ عقل کہے ان کا اتنے بندوں کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا ممکن نہیں، یہ ان میں سے ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد تابعین اور اتباع تابعین کے دور میں حدیث متواتر کا منکر کافر ہے۔ حدیث متواتر کے ذریعے سے آیت کے بعض حصوں کو منسوخ کیا جا سکتا ہے، یا تطبیق چاہیے یا نسخ چاہیے، اس کے اندر تخصیص بھی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر تعمیم بھی کی جا سکتی ہے۔ معزز ناظرین تھوڑا مختصر بریک کے لیے حد مفتری مارنے کی حدیث حضرت حیدر کرار سے مروی ہے، میں نے پہلے اس کے راوی پر گفتگو کی ہے۔ اس کے راوی پر گفتگو کرتے ہوئے میں یہاں پہنچا تھا کہ شعبہ کہتے ہیں اکثر ما یتحدثون عنہ باطل، عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے حوالے سے جتنی باتیں کی جاتی ہیں ان میں بھاری اکثریت باطل ہے، تو جس آدمی کے کلام میں اتنا بطلان ہو وہ اس کی حدیث قابل احتجاج نہیں رہتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خبر واحد کے احکام کو بعد میں دریافت کریں گے، پہلے اس پر عرض کر رہا تھا صحابہ کے دور میں اگر اس کے راویوں کی تعداد اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ ایسے آدمیوں کے اجتماع کو اکٹھا ہونے پر آدمی اس احتمال سے مکمل طور پر دستبردار ہو جاتا ہے کہ اتنے آدمی جھوٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی اتنے آدمیوں کا جھوٹ پر جمع ہونا عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس حدیث کا نام ہے حدیث متواتر۔ لیکن اس کا دور کون ہونا چاہیے؟ تعداد ہونا ایک، دور ہونا دو، یہ دونوں باتیں جمع ہوں تو حدیث متواتر ہوتی ہے۔ صحابہ کے دور میں ہو اور اس کے راویوں کی تعداد اتنی ہو کہ عقل اتنے لوگوں کے جھوٹ پر اکٹھا ہونے کو ممتنع سمجھے، ناممکن سمجھے، تو ایسی حدیث کہلائے گی حدیث متواتر۔ حدیث متواتر دلیل قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور تابعین اور اتباع تابعین کے دور میں اگر اس کے راویوں کی تعداد یہاں تک پہنچ جائے کہ عقل اتنے لوگوں کے جھوٹ پر اکٹھا ہونے کو ممکن نہ سمجھے، وہ حدیث مشہور کہلائے گی۔ حدیث مشہور عمل کے لیے تو اٹل ہے، قطعی ہے، عقیدے کے لیے ایک طبقے نے کہا یہ ظنی الدلالت ہے، قطعی الدلالت رہی۔ اور تابعین کے دور کے اتباع تابعین کے دور کے بعد اگر 1000 آدمی بھی اس پر اکٹھا ہو جائے تو خبر واحد کہلائے گی، وہ نہ متواتر کہلائے گی اور نہ وہ خبر مشہور کہلائے گی۔ اب یہ جو حدیث حضرت حیدر کرار کی طرف منسوب کرتے کہ درے مارنے کا آپ نے سزائے مفتری کا اعلان فرمایا ہے، یہ خبر واحد ہے، تو خبر واحد کی قبولیت کے بارے میں چند ایک دلائل سنیے۔ پہلی بات یہ وہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، کیوں؟ کتاب اللہ دلیل قطعی ہے، خبر واحد دلیل ظنی ہے، دلیل ظنی دلیل قطعی کے معارض واقع نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، حدیث متواتر کے خلاف، حدیث مشہور کے خلاف خبر واحد نہیں آ سکتی، کیونکہ حدیث متواتر من کل الوجوہ دلیل قطعی ہے اور حدیث مشہور من بعض الوجوہ قطعی اور من بعض الوجوہ ظنی ہے، اس لیے یہ من کل الوجوہ ظنی ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں بھی یہ نہیں آ سکتی۔ اب اس کے بعد اجماع امت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، کیوں؟ اجماع امت دلیل قطعی ہے اور خبر واحد دلیل ظنی ہے، دلیل ظنی دلیل قطعی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اب اس کے بارے میں سنیے اجماع امت کیا ہے۔ جو حضرت امام راضی کے بارے میں بار بار لکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ اجمعت الامت علی ان خیر الخلائق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو بکر و اما علی، اس پر امت کا اجماع ہے کہ پوری امت میں سے افضل مخلوق خدا میں رسول کریم علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل ہے یا ابو بکر ہے یا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اس میں جناب عمر کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ان میں سے کون ہے، اس میں خاموشی ہے، لیکن اس حد تک تو قوم کا اجماع ہو گیا کہ یہ دونوں افضل ہیں۔ اگر ان دونوں کی افضلیت پوری امت پر ثابت ہو تو ادھر حضرت حیدر کرار کہیں جو مجھے جناب عمر پر بھی افضل کہے گا اسے بھی درے ماروں گا، تو وہ خبر واحد ہے، اجماع امت کے خلاف وہ دلیل نہیں بنتی، اس لیے اس سے احتجاج کرنا درست نہیں ہے۔ ازاں بات ایک اور وجہ بھی ہے جو چاہتی ہے کہ اس حدیث کو قبول نہ کیا جائے، وہ کیسے؟ کہ خبر واحد کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ بات علماء اصول نے لکھی ہے
اور خصوصیت سے جساس نے لکھی ہے، ابو بکر جساس نے، اور شمس الائمہ سرخسی نے لکھی ہے اصول سرخسی میں، یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسئلہ عموم البلوا کا ہو، عموم البلوا کا مسئلہ ہو، یعنی عام ضرورت کا مسئلہ ہو، جو زید و بکر عمر ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑے، تو وہ اس میں اگر ایک راوی ہو، اسلامی عقل جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گی کہ سب کی ضرورت کا مسئلہ ہو اور پتہ صرف ایک کو ہو۔ عموم البلوا کا مسئلہ ہو، خبر واحد قابل قبول نہیں ہے، جس میں افضلیت کو بڑا دخل ہے خلافت کے انتخاب میں، کسی مجبوری کے وقت مفضول کو افضل کا امام بنایا گیا ہوگا، نہیں تو تقاضائے عقل یہ ہے کہ یہ کہا جائے جو افضل ہے اس کو امام بناؤ۔ اب حدیث قریش کیوں پیش کی گئی تھی؟ الائمۃ من القریش، اگر قریش کی باقی امت مسلمہ پر افضلیت نہیں ہے تو یہ حدیث کیوں پیش کی گئی؟ اب یہ ایک حدیث اچھالتے پھرتے ہیں، کل تقی نکین فہو علی، جو ہر متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ میری آل میں سے ہے۔ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ قریش کے سوا دوسرا کوئی امام نہیں بن سکتا، اس وقت انصار مدینہ یہ کیوں نے کہا کل تقی نکین فہو قریشی، ہر متقی اور پرہیزگار آدمی وہ قریشی ہے۔ تقوی کی وجہ سے اگر قریشی نہیں بن سکتا تو تقوی کی وجہ سے سید بن سکتا ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو حضرت حیدر کرار خلیفہ کے ہونے کے زمانے میں یہ بات کہہ رہے تو معلوم ہوا یہ عموم البلوا ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ افضل کون ہے تاکہ انتخاب خلافت کے وقت دقت نہ ہو، مسئلہ ہو ضرورت عامہ کا اور راوی اس کا ایک ہو۔ اور بتاتے بھی کیا ہیں، کوفے کی جامع مسجد میں جمعے والے دن انہوں نے ممبر پہ ہاتھ مار کے کہا میں اس کو سزا دوں گا۔ یار جمعے کے اکھاڑے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے خبر واحد میں، اگر وہ مجمع عام میں کہی گئی ہوئی بات ہے تو ایک آدمی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ٹی وی پر آپ دیکھتے ہیں فلاں فلاں کو مار گیا ہے، ٹی وی پر دیکھا گیا ہو، مجمع عام کی بات ہے نا ٹی وی، اب راوی صرف ایک ہو جی فلاں فلاں کو مار گیا، باقی سارے کہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جمعے کے خطبے کے وقت کہیں اور پتہ صرف عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو ہو جو زبان بھر کا جھوٹا آدمی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اور بات ہے، خبر واحد میں دیکھیں گے قول صحابی کو، قول صحابی کے اندر قیاس صحابی کو اگر دخل ہے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، حدیث کے طور پر وہ قول صحابی ہے۔ بات کو آپ کافی دھیان سے یاد رکھیں گے، ممکن ہے ایک دو مرتبہ آپ کو مطالعہ کرنے سے یہ باتیں ذہن میں حاضر نہ رہیں، کنفیوژن ہو، لیکن الحمدللہ میں نے اس پر محنت کی ہے، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ یعنی صحابی نے بات کی ہے، راوی اس کا ایک ہے، ہم پہلے دیکھیں گے کہ اس کی بات میں، اس صحابی کی بات میں قول صحابی ہونے کا بھی احتمال ہے، حدیث رسول ہونے کا بھی احتمال ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جس میں اس کے قیاس کو دخل نہیں تو اس کا مطلب کبھی سرکار سے سنی ہوگی۔ وہ زمانہ سندیں بیان کرنے کا نہیں تھا، لوگ اعتماد کرتے تھے، سندوں کے بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جو لوگوں نے سمگلنگ کرنا شروع کی، تو ممکن ہے کہ سرکار سے سنی ہوئی بات کو اپنے طور پر وہ بیان کرتا ہو، پر اس کے کلام سے بو آئے گی کہ اس کے اپنے ذاتی رائے کو اس میں دخل ہے کہ نہیں۔ اگر ذاتی رائے کو دخل ہے، قول صحابی ذاتی قول ہے، قول اجتہادی ہے۔ میں کل ہی مطالعہ کر رہا تھا، حضرت مجدد الافسانی، امام ربانی مجدد الافسانی شیخ خام سرہندی، آپ اپنی مکتوبات جلد صوئم کے صفحہ 30 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عام آدمی تو عام ہے، صحابی تو صحابی ہے، نبی کے قول مجتہد کے بارے میں، قول اجتہادی کے بارے میں امتی اپنے اجتہاد پر عمل کر سکتا ہے، نبی کا اجتہاد چھوڑ سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ صحابی کے اجتہاد کی بحث کیا ہے؟ اگلے تو یوں کہہ رہے ہیں اگر نبی بھی وہی کی بات کرتا ہے تو وہ واجب التعمیل ہے، واجب التسلیم ہے۔ اگر نبی اپنے اجتہاد سے ذاتی رائے سے بات کرتا ہے تو نبی کی ذاتی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ذاتی رائے کو چھوڑ کر اپنے اجتہاد پر عمل مجتہد کر سکتا ہے۔ تو پھر اگر سرکار کے مقابلے میں سرکار کا قول اجتہادی چھوڑ کر اپنے قول اجتہادی پر عمل کر سکتا ہے تو پھر صحابی کے بارے میں پھر کیا رائے ہوگی؟ اب ہم دیکھیں گے کہ صحابی کے قول کو، صحابی کے قول میں قیاس کو دخل ہے یا نہیں۔
ایک مرتبہ ایک دماغ کو اچھی طرح لڑا کے یہ دماغ میں بات بٹھا لے کے اگلی بات کرو. قول صحابی میں قیاس صحابی کو دخل ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اب ہم دیکھیں گے جو تو کہتے ہیں کہ سب سے افضل کون آدمی ہے، جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. دوسرا سب سے افضل کون ہے، حضرت عمر فاروق. تیسرا سب سے افضل کون ہے، حضرت عثمان غنی. تو چوتھے آپ ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ بات حضرت محمد بن الفیہ کے حوالے سے ذکر ہے. دونوں حدیثوں کا معال ایک ہے، معال کار یعنی انجام کار ایک ہے. وہ کہتے ہیں تیرا باپ تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے. اب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کیا سے صحابی کو قول صحابی میں دخل ہے کہ نہیں. کیا سے صحابی کو دخل ہے. کیوں کہ جب کہا کہ وہ ترتیب بار تو ایک دوسرے سے افضل ہیں لیکن میں افضلوں میں میرا شمار ہی نہیں. یہ واقعات کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. وہ خلفاء میں سے ایک ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. پورا بدر جس کا نام ہے وہ علی ہے. پورا اکھاڑا احد کا جس کا نام ہے وہ علی ہے. ضرب حیدری جو ایک ضرب لگی تو سر سے پاؤں تک دو ٹکڑے دو ٹکڑے دو ٹکڑے دو ٹکڑے. سرکار کا فرمانا کہ ضربت علی یوم خندق افضل من عبادات امتی الی یوم القیامہ. اس کو لکھا ہے سید شریف جرجانی نے اپنی کتاب شرح مواقف کے اندر بھی. آگے کنکلوژن دینے کے وقت کہا یہ ساری حدیثیں خبر واحد ہیں یا ظنی الدلالت ہے یا متعارض ہے. ایک کو بھی ضعیف نہیں کہا. اس کا مطلب ضعفاء میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے. تو جناب حیدر قرار شیر خدا اس میں بھی امتیاز ہے کہ نہیں. احد کے اندر پوری دنیا کا بھاگنا، ایک اکیلے آدمی کا ڈٹا رہنا امتیاز ہے کہ نہیں. پھر حدیبیہ کے حاضرین میں سرکار اس میں کاتب ہیں اس تحریر کے کہ نہیں. فتح مکہ کے موقع پر سرکار پہلے کے مسلمان ہیں کہ نہیں. یہ سب نصوص سے ان کی افضلیت ثابت ہے. اب تیرا باپ تو عام مسلمانوں میں تو ہم بھی ہیں. کیا حضرت علی مرضی ہمارے ساتھ کے؟ اس قول میں آپ کے قیاس کو بایمانہ دخل ہے کہ آپ نے عاجز انکساری سے یہ بات کہی. اگر آپ اس پر مصر ہو کہ ہم نہیں مانتے تو آئیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ جو خلافت کے بعد دیا ہے، ولیت علیکم ولست بخیر منکم، میں تمہارا خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں لیکن یاد رکھو میں تم سے اچھا آدمی نہیں ہوں، تم سے افضل آدمی نہیں ہوں. بتاؤ وہ جتنے مخاطب تھے سب سے مفضول تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ نہیں. عاجزی کی غرض سے کہا، جیسا انہوں نے عاجزی کی غرض سے کہا ایسا علی نے بھی عاجزی کی غرض سے کہا. اس لیے یہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے. اور اگر درے مارتے تو امام حسن کا آج بھی حوالہ دیتے ہیں، وہ جناب حیدر قرار کو افضل سمجھتے ہیں. تو کیا خیال ہے جو بیٹا 24 گھنٹے باپ کے آمنے سامنے رہا اور جس کو باپ کا سچا جانشین بنایا گیا، اس کا عقیدہ باپ کو پتہ نہیں تھا، ان کو کیوں درے نہیں مارے؟ حضرت مولا مرتضیٰ کے جتنے حامیان ہیں ان سب کو شیعہ کہا جاتا ہے. شیعہ کا پوری روئے زمین پر ایسا کوئی فرد نہیں جو شیعہ تو ہوتا ہو لیکن وہ حضرت علی کو افضل سمجھتا ہو. وہ سارے حضرت علی مرتضیٰ کو افضل سمجھنے والے تھے، ان میں سے کتنوں کو درے مارے ہیں. اس کا مطلب قول راوی کے خلاف راوی کا عمل ہو وہ حدیث قابل احتجاج نہیں رہتی. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت حیدر قرار کا یہ قول جو ہے عاجزی پر مبنی تھا، یہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا، واقعات کی دنیا میں نہیں تھا. اس کا نام حدیث کے زمرے میں نہیں آئے گا، قیاس صحابی کے زمرے میں آئے گا. قیاس صحابی جو ہے وہ قابل عمل نہیں، وہ قابل تقلید نہیں ہوتا. آپ حدیث رسول پاک کو آپ قابل تقلید سمجھیں گے یا واجب التقلید سمجھیں گے، جیسے بھی سمجھیں، لیکن حدیث ہونے کے اعتبار سے وہ قابل احتجاج ہے. جب اس کا شخصی قول ہے آپ کی مرضی ہے تو اس پر چلے، نہیں مرضی تو نہیں چلے. میری اطلاع کے مطابق اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا کہ خلیفہ جو ہے وہ حد کو ایجاد کرنے کا مجاز نہیں ہے، وہ تعزیر کا مجاز ہے. تعزیر لگا سکتا ہے. تعزیر امر غیر متقوم کو کہتے ہیں. حد اس کو کہتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے فکس ہو. جس حد کہتے ہیں روکنے کو، منع کرنے کو. منع کرنے کا اور روکنے کا حق صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے. اس لیے حدود کی بحث میں آپ اگر پڑھیں تو وہ صرف اللہ نافذ کرے گا اور اس کا رسول نافذ کرے گا. ان کے بھی حق پر خلیفہ نافذ کرے گا مگر وہ حد کرے گا جو خدا اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے. اپنی طرف سے حدود کے تعین کا حق خلیفہ کو نہیں ہے.
ایک بڑا طبقہ ہے جو کہیں گے جو خیر ہے وہی افضل ہے، جو افضل ہے وہی خیر ہے، لیکن بہت سارے محققین نے یہ تحقیق کی ہے جس کا ذکر شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تکمیل الایمان غالباً 57 ہے، اس کے اندر بحث کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو وہ خیر ہیں، خیر الامت ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ افضل الامت ہیں۔ انہوں نے خیر کا اور افضل کا امتیاز اس طرح کیا ہے، کہتا ہے جو کسی کی خدمت خلق سے تعلق رکھتے ہیں، خدمات کے ضمن میں جو کسی کی بہتری ثابت ہوتی ہے اس کا نام خیریت ہے۔ اس اعتبار سے ان کو اچھا موقع ملا ہے، جتنی دیر چونکہ حضرت حیدر کرار تک سب کا تعاون ان کے ساتھ تھا، اس لیے ان کے دور خلافت میں جو نتائج نکلے وہ خیر کے معنی دیتے ہیں۔ لیکن افضل کہتے ہیں جس کی ذاتی فضائل، کمالات ذاتیہ جس کے زیادہ ہوں، ذاتی کمالات کے اعتبار سے مخلوق میں بعد از انبیاء جناب حیدر کرار کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا افضل ہونے کے اعتبار سے علی افضل ہیں، کیونکہ جو ان کی ذاتی کمالات ہیں، علم میں سب سے بڑھ کر ہونا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور پھر واقعات کی دنیا میں یہ بات بالکل واضح کی گئی ہے کہ تمام خلفائے راشدین کے فیصلوں میں جو کمی بیشی ہوتی رہی اس کی درستی تو حضرت علی مرتضیٰ کرتے رہے، لیکن جناب علی مرتضیٰ کے کسی فیصلے کی درستی کا کوئی داعی نہیں ہے، جس کا مطلب ان کا علم جو ہے وہ سب سے اعلیٰ تھا، حسب میں، نسب میں، شجاعت میں، کمالات میں، غیرت میں، دلیری میں، سب سے پہلے تلوار اٹھانے میں، سب سے پہلے تلوار مارنے میں، اور ایسی تلوار مارنا جس کا کوئی جان بر نہ ہو سکنا، جس کو علی نے تلوار ماری ہے وہ گیا، ایسا کوئی نہیں بتا سکتے مارا علی نے ہو بندہ کھڑا رہا ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ گرا ہو پر اٹھ کھڑا ہوا ہو، ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ جسے علی کو مارا ہو مار کے گرایا ہو، یہ فضائل شخصیہ ہیں۔ تو فضائل شخصیہ کی بنیاد پر کوئی افضل ہوتا ہے، ان جیسے کمالات شخصی طور پر کسی میں نہیں ہیں، ان کی خدمت زیادہ ہے، اس اعتبار سے وہ خیر ہے۔ لیکن یہ ایک توجیہ ہے اہل علم کی، یہ ان توجیہات میں سے ہے جیسا کہ خطابی نے لکھا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، بست ایک شہر ہے افغانستان میں جہاں کے وہ رہنے 388 سن ہجری ان کا سن وفات ہے، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ صحابی ہونے کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے جناب حیدر کرار افضل ہیں۔ تو اس طرح کی توجیہات دوستوں نے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور حقیقت کو بھی کسی نہ کسی انداز میں زندہ رکھنے کی تدبیر کی ہے، وگرنہ جو خیر ہے وہی افضل ہے، جو افضل ہے وہی خیر ہے۔ جنہوں نے ان کو افضل کہا ہے افضل ہی سمجھ کے افضل کہا ہے، خیر کہا ہے تو افضل ہی سمجھ کے کہا ہے، اگر اس کے دو الگ الگ معنی ہوتے پھر جھگڑا ہی کوئی نہ ہوتا۔ شاہ عبد الاقصی فرماتے ہیں اگر ان کی جہت خیریت اور ہو، ان کی جہت افضلیت اور ہو، اس میں تو امت کا کوئی نزاع ہی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے ایک اعتبار سے اور افضل ہو، دوسرے اعتبار سے اور افضل ہو۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ جس وقت صحابہ کرام تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں ترتیب مراتب جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور اس جگہ بھی صرف قرآن مجید کی آیت پر اکتفا نہیں کیا گیا، یہ ہے نا کہ ایک دوسرے سے افضل ہیں، لیکن کون کس سے افضل ہے یہ فیصلہ تو نہیں، اس لیے اس پر حضرت امام راضی نے اجماع نقل کیا، اجمعت الامت علی ان الانبیاء بعض الانبیاء افضل من البعض وان محمد رسول اللہ افضل من الکل۔ اجماع کی ضرورت اس لیے پیش آئی، تو جب حضور علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی ہے، پیچھے بات آ رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے میرے محبوب تو بھی رسولوں میں سے، توجہ طلب بات ہے، تو بھی رسول، یہ بات کیوں کہی ہے؟ کہ پیچھے ذکر آیا ہے جس کو ہم نے نبی بنایا اس کو معجزات بھی دیے، جس کو معجزات دیے اس کے منکرین بھی پیدا ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تجھے بھی معجزات دیے ہیں، نبی بھی بنائے، تیرے منکرین بھی ہیں، کیونکہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تو بھی رسولوں میں سے ہے، تو قیاس یہ ہوا وہ بھی رسول تھے تو بھی رسول، ان کے پاس بھی معجزات، تیرے بھی معجزات، ان کے بھی منکرین تیرے بھی منکرین، ثابت ہوا جیسے وہ تھے ویسے تم ہو۔ اللہ کریم نے میری غیرت اس کو قبول نہیں کرتی کہ رسولوں کی صفوں میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کو باقی رسولوں جیسا کہو، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اب اس کے منشا کا جو تعین کیا ہے اس میں شک نہیں کہ وہ بھی رسول تھے یہ بھی رسول تھے، لیکن میرے محبوب کو رسولوں کی سب میں کھڑا دیکھ کے
مثل انبیاء کہنا میری غیرت قبول نہیں کرتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس جگہ یہ حدیث نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے ساتھ یہ حدیث نازل نہیں ہوئی، اسی آیت کی روشنی میں آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ بتایا ہے کہ ان میں طرح طرح کی کوالٹیز ہیں، وہ افضل ہیں، ان میں یہی شان ہے، تو فیصلہ کس طرح ہو؟ سر اشاعت صاحب نے جیسا فرمایا، خبردار انا اللہ و انا ابی اللہ و انا حبیب اللہ، کہ خبردار میں جو ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ کہ باقی سارے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ میری رضا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، بات خیال میں آئی ہے؟ بے شک، اس لیے اجماع کرنا پڑا۔ تو حدیث طیر جو ہے اس پر لوگوں نے بڑا ہی زور مارا ہے۔ حضرت امام طبری کو شیعہ کہنے کے لیے ایک حدیث مولا کو اور ایک حدیث طیر کو وجہ بنا کے شیعہ کہنے کی ناپاک تدبیر کی ہے، اللہ اکبر، خام خواہ اپنا ایمان خراب کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قطب الدین دہلوی جیسا آدمی جو ہے وہ کہتا ہے اس میں کیا حرج ہے، افضلیت جو ضروریات دین میں سے نہیں ہے، نہیں ہے، بے شک، تو اگر ایک شخص کو زیادہ محبوب سمجھا گیا ہے اس وجہ سے وہ افضل ہو تو میں کیا اعتراض ہے؟ شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ العلومات شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر علی مرتضیٰ محبوب تر شود چے شود، پھر کیا ہے؟ اگر حضرت حیدر کرار سب سے محبوب ہوں تو حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ اگر اللہ حرج کچھ نہیں ہے تو پھر افضل ہونے میں بھی حرج کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ مانا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کے بعد بھی حضور کی حدیث ہے، خبردار، پہلے یہ فرمایا، بعد میں ارشاد فرمایا خبردار فلا تفضلونی علی یونس ابن متا، ہاں بے شک، سبحان اللہ، مجھے یوسف بن متا پر افضلیت نہ دو۔ بے شک، پیچھے یہ کہا میں سب سے افضل ہوں، یہاں یہ کیوں کہا وہاں حقیقت حال کے طور پر کہا، یہاں عاجزی اور انکساری کی، وہ نبی کی نبوت کی حدیث ہے، یہ سرکار کا قول اجتہادی ہے، قول اجتہادی نبی کی حدیث کے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ بے شک، بے شک، اسی طرح جناب حیدر کرار کے جو کمالات میں حدیث آتی ہے وہ حدیث ہیں، اور یہ جو قول ہے یہ قول اجتہادی ہے، بے شک، اس لیے یہ قابل استناد نہیں ہے، اس پر قابل احتجاج نہیں، اس پر آپ انحصار نہیں کر سکتے۔ میں جو دوسرا جلد اس پہ لکھ رہا ہوں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس پر بحث آئے گی، اور جتنے پراس اینڈ کانس سارے اس کے اندر میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں یقیناً حضرت عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں کوئی 100 سے زیادہ ہیں، سارے مجتہدین ہیں، جس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دادا استاد سارے اس میں شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق بھی دیکھے، حضرت عمر فاروق بھی دیکھے، لیکن ان میں سے کوئی عبداللہ بن مسعود کے برابر کا آدمی نہیں تھا۔ اللہ، ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق حضرت جعفر طیار پوری امت سے سب سے افضل جعفر طیار ہیں، اللہ، سبحان اللہ، اللہ حضرت قیاس۔ حضرت ام سلمہ کہتے ہیں قبیلہ بنی عبد الاشل کے جو افراد ہیں یہ ساری امت مسلمہ میں یہ افضل ہیں، اللہ، یعنی کوئی ایک آدھ عقیدہ نہیں ہے، اس میں تو متعدد عقائد ہیں، ماشاء اللہ، جس میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات سب سے افضل ہے۔ اللہ، شاہ عبد العزیز صاحب نے فتاوی عزیزیہ کے اندر بھی ذکر کیا، اگر اجماع ہوا ہوتا تو یہ جملے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر امام سخاوی جو ہیں سیدۃ النساء کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اللہ، اور اللہ، ابو بکر جساس کی تحقیق اس کی حمایت بھی کرتی ہے۔ بے شک، ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک بڑے کنفیوژن ہے علماء کے ہاں تفسیر کے اندر، السابقون الاولون، اس کو بعض حضرات صفت موصوف کی ترکیب سمجھتے ہیں، وہ پہلے لوگ جو اول ہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس جگہ ابو بکر جساس نے قواعد نحو کو استعمال کیا ہے اور وہ کہا السابقون مبتدا ہے اور اولون اس کی خبر ہے، کہ جو پہلے ایمان لائے ہیں درجے میں بھی وہی پہلے ہیں۔ اور اس کی مزید توضیح جو ہے اماد الدین ابن کثیر نے سورہ احقاف کے اندر وہ جا کے کی ہے، احقاف کے اندر وہ کہتے ہیں السابقون الاولون فی جنات النعیم، جو سابقون اولون ہیں وہ جنات النعیم، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مرتبہ انہی کا ہے،
اس میں انہوں نے ذکر کیا سب سے پہلے ایمان لانے والا امت مسلمہ میں جناب حیدر کرار ہے. اللہ اکبر سبحان تو اللہ. اگر سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے افضل ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہو، اس کو صغرے کبرے کو ترتیب دیں بقول ابو بکر جساس کے، سب سے پہلے ایمان لانے والا علی ہے اور جو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہے وہ سب سے افضل ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ علی کا سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. اور پہلے ایمان لانا اگر وجہ افضلیت ہے تو جناب خدیجہ کبریٰ جناب حیدر کرار سے پہلے ایمان لائے ہیں. ہاں جی بے شک. اس لیے ان کے بارے میں امام سخاوی نے یہ عقیدہ نقل کیا ہے کہ جناب خدیجہ کبریٰ جو ہیں وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ سب سے پہلے متفقہ طور پر جس میں اختلافی کسی کو نہیں. بے شک. کون ایمان لائے؟ وہ جناب خدیجہ کبریٰ لائے. جناب خدیجہ الکبریٰ. تو اگر ان کی افضلیت پر اجماع ہوا ہوتا تو خدیجہ الکبریٰ افضل کس طرح ہوتے؟ کیسے ہو سکتے؟ بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا امام سخاوی نے سیدۃ النساء کے 16 پہ یہ حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا، میں خاتون جنت سے سوائے سرکار دو عالم علیہ السلام کے اور کسی کو افضل نہیں سمجھتی تھی. اللہ اکبر. یہ بیٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو چھوڑ کے ہر دوسرے انسان کے مقابلے میں جناب سیدہ خاتون جنت کو افضل سمجھتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو آپ نے محبوبیت کا ذکر کیا ہے اس کا بھی یہاں ساتھ انہوں نے ذکر حدیث کی ہے. کہتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے بحث کر رہی تھی، اچانک حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے تو اونچی اونچی آواز سنی تو فرمایا اے عائشہ یبنۃ فلان، نے فرمایا اے فلاں کی بیٹی، انہیں اپنا نام لیا، کہ تو سرکار سے اتنی اونچی باتیں کر رہی تھی، قرآن میں نہیں دیکھا پڑھا ہوا کہ سرکار کی آواز پر اونچی آواز کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے؟ توبہ کر. بات کیا ہو رہی تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے مقابلے میں جناب سیدہ سے 3 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ اکبر. میرے باپ کے مقابلے میں آپ حضرت حیدر کرار سے 3 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو پھر محبوب کون ہوا؟ جس سے زیادہ پیار کیا ہے. جس سے اس بات کے راویہ حضرت سیدہ عائشہ ہیں خود. بے شک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اس پر بات پرس کی اور آپ کو خاموش کیا، کہا کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ پیار کرتے ان کی مرضی ہے، اللہ اکبر. پیار ایک فطری چیز ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. تو انہوں نے خود بتایا کہ میرے مقابلے میں سیدہ خاتون جنت سے زیادہ پیار تھا، میرے باپ کے مقابلے میں جناب حیدر کرار کو ساتھ زیادہ پیار تھا. تو حدیث طیر والی حدیث جو ہے وہ اس سے تائید ہو کر اس کو مسافہ کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اوپر کی حدیث پنجہ ملائے اسی مضمون کی تائید کر دے تو وہ تو اگر حدیث کمزور بھی ہو تو بھی معتبر ہو جاتی ہے. بے شک. پہلا سوال، شیعہ کو تقویت پہنچائی ہے. اگر شیعہ کی کسی ایک کتاب کو صحیح کہہ کے اس کا کوئی حوالہ پیش کیا ہوتا، شیعہ کی حمایت کے دلائل تو وہی ہوں گے جو شیعہ کی کتابوں میں ہیں. اگر کتابیں ساری سنیوں کی پیش کی ہیں، اس کو شیعہ کی تائید میں سمجھتے سے مطلب شیعہ سنی مذہب کو انہوں نے سمجھا ہوا ہی نہیں ہے. سنی مسلک ہی نہیں سمجھا. ماں کے لال بنے، ایک حوالہ ثابت کرے میں نے شیعہ کی کتاب کا دیا ہے. اگر سارے حوالہ جات سنیوں کی کتاب میں دیے ہیں، اس کا مطلب پھر اہل بیت کے فضائل کو انہوں نے دانستہ چھپایا ہے. نہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سنیوں نے شیعہ کی تائید میں کتابیں لکھی ہیں، یہ کہنا صحیح ہے. اگر شیعہ کی تائید میں اہل سنت نے کتابیں نہیں لکھی ہیں تو پھر میں نے انہی کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے اندر شیعہ کے دلائل ہوتے تو میں وہ پیش کرتا. جب دلائل ہی سارے سنیوں کی کتابوں کے پیش کیے ہیں، وہ شیعہ کی تائید میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس لیے یہ بات ان کی سراسر جھوٹی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں افضل سمجھتا ہوں، میرے ساتھ والے افضل سمجھتے ہیں، یہ شیعہ کی تائید ہے؟ شیعہ میں کوئی بھی آدمی ایسا ہے جو ان کو کسی بھی طرح سے مانتا ہے؟ پھر اس کے بعد جناب عمر فاروق کو میں کہتا ہوں کہ وہ پوری امت مسلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بمذہب جمہور وہ افضل ہیں، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ تیسرے درجے پر وہ سب سے افضل ہیں، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. تو اس آدمی کی ضمیر کو، وہ آدمی اپنے ضمیر کو ایک مرتبہ جھنجھوڑ کے پوچھے اور یہ سوچے کہ میں حضور مصطفیٰ کھڑا ہوں اور میں اہل بیت کا نام اتنی بے ادبی اور گستاخی اور ہتک سے لیتا ہوں، کیا
یہ حتک آل سنت کی کتابوں میں ہے. یہ جتنی باتیں آل سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں آئے وہ حتک آمیز، وہ سنیوں کے حوالہ جات نہیں ہے، وہ بدکار لوگوں کے حوالہ جات. بات پہلی تو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد کہ سادات پر اگر میں سب سادات سے ملا ہوتا تو شاید مجھے زیادہ تفصیل پتہ ہوتا. میرے شریف کی بارگاہ کا نام لے لیا، یہ میرے ساتھی سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی وہ لے کر کے کتاب گئے تو وہاں جا کر انہوں نے پیش کی تو آپ نے فرمایا یہ سادات کا 1400 برس کا قرض ہے جو شاہ صاحب نے اتارا ہے. 1400 برس کا قرض. اور یہ پیر جامی صاحب ان کے پاس وہ کتاب لے گئے. وہ کہتے آج اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو شاہ صاحب کے ساتھ محبت اور دوستی کا ہاتھ بڑھاتے، شاہ صاحب کے گھر چلے جاتے. اللہ یہ ان کے کلمات ہیں جو انہوں نے ٹیلی فون پر مجھے بتلائے ہیں. لیکن جب میں خود گیا تھا تو لالا جی صاحب مدہ ذیل العالی کی خدمت میں نے عرض کیا کہ وہ میں کتاب لکھ رہا ہوں. تو آپ نے کہا اتنے دیر ہو گئی ہے آپ لکھ رہے ہیں تو اس کو چھاپتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ پوری نہیں ہو رہی. کہا جتنی چھپی ہوئی ہے اتنا جتنی پوری ہوئی ہے اتنا چھاپ دیں. یہ جو 400 صفحے کی کتاب میں نے چھاپی ہے ان کے کہے پر جہاں تھی وہاں سے آگے جو اس کا مسودہ ہے وہ غالباً اس سے زیادہ ہونے والا ہے. تو میں چاہتا تھا ساری کتاب اکٹھی شائع کروں. ان کا جتنی لکھی جا چکی اتنی شائع کر دے. یہ کتاب کے لکھنے سے پہلے کے تاثرات ہیں. اب اس کے بعد بہت سارے دوستوں کے مختلف مقامات سے پیغام آئے. حیدرآباد دکن کے کچھ لوگ میرے ملنے والے ہیں تو انہوں نے حدیث قریش پر میں سادات میں چند بزرگ ہیں جو عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ہمیں بتائیں جو خلافت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اس سے افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا موضوع گفتگو جو ہوتا ہے جب مسئلہ طے ہو تو وہ بات طے ہوتی ہے جو موضوع گفتگو ہو. بے شک بے شک سبحان اس وقت مسئلہ استحقاق خلافت تھا، افضلیت مسئلہ نہیں تھا. اس لیے طے ہونے پر خلافت طے ہوئی ہے، افضلیت طے نہیں ہوئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ وہ اگر مان لیا جائے کہ افضلی کو خلیفہ بنایا جانا چاہیے، میں نے کہا اگر افضلیت پر قرآن کی کوئی آیت ہوتی وہ پیش کرتے. معلومہ افضلیت پر کوئی قرآن کی آیت نہیں. اگر کوئی حدیث ہوتی، دھیان سے بات سنیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، کوئی حدیث متواتر ہوتی، کوئی حدیث مشہور ہوتی، کوئی ایسی اٹل حدیث ہوتی جو ان کی افضلیت پر دلالت کرتی تو وہ پیش کرتے. بے شک بے شک. اور سرکار کے بعد جو 4 دن گزرے تھے اس میں اجماع تو ہو سکتا تھا نا. اگر ان 3-4 دنوں میں بھی اجماع ہو گیا ہوتا وہ پیش کرتے. معلومہ ادلہ قطعیہ میں سے کوئی ان کے پاس نہیں تھی. کیا کیا ہے پھر؟ کس سے ثابت کیا ہے؟ کہا قیاس سے ثابت کیا ہے. قیاس کس پر کیا ہے؟ کہ آپ کو نماز میں امام بنایا گیا ہے، تو جب آپ کو نماز میں امام بنایا گیا ہے تو اسی دلیل کو اب خلافت کے لیے استعمال کرتے. اس کا نام کیا ہوگا؟ اس کا نام قیاس ہوگا. قیاس میں بنیادی اصول کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جس پر آپ کو آپ پر قیاس کر رہے ہیں، آپ جس پر قیاس کر رہے ہیں اس کا نام ہے مقیس علیہ، اس کا نام ہے اصل، اس کا نام ہے ملق بہی. وہ کیا ہے؟ امامت. اور جس کو قیاس کریں وہ کیا ہے؟ خلافت. جس وقت اس کو اس پر قیاس کریں گے تو آپ اس کی اصل کو بھی ساتھ رکھیں گے، اس کی وجہ کو بھی ساتھ رکھیں گے، فرع میں وہ آپ اصل بھی ثابت کریں گے اور وہ وجہ بھی ثابت کریں گے. تو نتیجہ وہ نکالیں گے جو اصل میں نکلا ہے، کیونکہ یہ فرع ہے. فرع کا نتیجہ اصل کے تابع ہوتا ہے. اصل کیا ہے؟ امامت. وجہ کیا ہے؟ افضلیت وجہ ہے. سرکار پیچھے کھڑے ہوں، جن کو آگے کھڑا کیا افضل سمجھ کے کھڑا کیا ہے. اللہ اکبر. کس کا دماغ کہہ سکتا ہے کہ وہ امامت افضلیت کی بنیاد پر ہوئی تھی؟ وہ امامت مجبوری کی وجہ سے ہوئی تھی، حاجت قطعیہ لابدیہ کے تحت ہوئی تھی. اب وہ علت ادھر مانیں گے، اگر وہ علت ادھر نہ مانے تو قیاس درست نہیں ہوگا. کیوں؟ ان یتعدل حکم الثابت بالنص بعینہ الی فرع ہوا نظیرہ لا نص فیہ. یہ اسامی نے تعریف کی ہے. قیاس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک حکم کو
متعدی کرنا ہوتا ہے، جو حکم نص سے ثابت ہوتا ہے، نص کیا ہے؟ اس کو امام بناؤ۔ بے شک اصل سے حکم کو متعدی کرنا ہوتا ہے، کس کی طرف؟ فرع کی طرف، لیکن بعین ہی اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں کرے گے۔ جس طرح وہ ایک کام تھا، یہ ایک کام ہے، وہ قیادت کی قسم کا کام تھا، یہ قیادت کی قسم کا کام تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ مجبوری۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا مانو گے؟ مجبوری۔ اس کے پیچھے افضل کھڑا ہے، مفضول آگے کھڑا ہے، تو یہاں افضل و مفضول کا یہ رابطہ ہے، وہاں بھی تسلیم کریں گے۔ افضل پیچھے ہے، مفضول آگے ہے، اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ خیال میں آ گئی بات؟ یہ قاعدہ قیاس جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کر دیے۔ حیدرآباد دکن کے بزرگوں سے ٹیلی فون پر گفتگو، میں نے کہا اس سے افضلیت کس طرح ثابت؟ اس سے تو مفضولیت ثابت ہوتی ہے۔ بے شک جس آدمی نے اس سے افضلیت ثابت کی، اسے خطا کی ہے، قانون قیاس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ ان یتعدل حکم الثابت بالنص بعینہ الی فرع ہوا نظیرہ لا نص فیہ۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر نص موجود نہ ہو۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں نص ہوتی، قیاس کبھی نہ استعمال ہوتا۔ اس وقت قیاس استعمال ہوا جب اس میں نص نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ افضلیت پر جتنی آیتیں پیش کی ہیں، جتنی حدیثیں پیش کی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی افضلیت پر پیش ہونے والی ہوتی تو پیش ہوتی، اگر اس وقت پیش نہیں ہوئی تو معلوم ہے اس میں نص نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ وقت اب سبحان اللہ۔ اگر ترتیب خلافت پورے 9 تک کیا ترتیب افضلیت ہوتی تو یہ اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کے مجتہدین نے، صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترتیب کو ترتیب افضلیت نہیں سمجھا۔ اگر یہ سمجھا ہوتا تو اس پر پورے عالم اسلام کی بحث ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں، لیکن خلیفہ برحق جاننے کے بعد اختلاف ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عثمان افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اگر ترتیب وار خلافت ملنے سے ترتیب وار افضلیت مل جاتی، یہ جھگڑا کبھی نہ ہوتا۔ یہ جگہ معلومات جنہوں نے ان کو خلیفہ جان کے کہا علی افضل ہے، تو ان کے نزدیک مفضول کو خلیفہ اور امام بنایا جا سکتا ہے، خلیفہ بن کر وہ مفضول ہو سکتا ہے، اور تمام علماء عراق اور علماء کوفہ کا یہ متفق عقیدہ گزرا ہے۔ بے شک اور اس کی بنیادی وجہ 3 بندے ہیں جو قرآن کے 3 مدرس مانے جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ 3 شخصیتیں ہیں جنہوں نے کہ صحابہ میں قرآن کے مدرسے قائم کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب انصاری۔ اور یہ تینوں مجتہد ہیں۔ ان کے اجتہاد پر میں نے وہ نوٹ چڑھائے ہوئے ہیں کہ ان کو مجتہدین سمجھ۔ ہمارے اصولیوں نے اپنی بحث اور گفتگو کے دوران جا بجا ان کے مجتہد ہونے کا تذکرہ کیا۔ بے شک ان میں سے ہر آدمی جناب حیدر کرار کی افضلیت کا مدعی ہے۔ اگر مجتہد ہونے کی وجہ سے ترتیب خلافت کے مطابق افضلیت کو یہ مان لیتے، ان کا کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ پھر قرآن کی جتنی آیتوں سے افضلیت کے دعوے کیے جاتے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ دور حاضر کے مذہبی پیشوا یہ قرآن کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں زانوِ تلبس طے کر کے سرکار سے قرآن سیکھا تھا وہ بہتر سمجھنے والے ہیں؟ جنرل اپریہنشن آف دا ہولی قرآن، قرآن کا فہم عام، اس کا ماسٹر ہے حضرت عبداللہ بن عباس۔ قرآن کا لیگل اسپیکٹ آف دا ہولی قرآن کے قانونی پہلو کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والا امام حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ ہم جس سلسلے کے شاگرد ہیں، امام حنیفہ کا سارا سلسلہ یہ انہی کا شاگرد، اور یہ جناب حیدر کرار کے شاگرد۔ اس لیے ہمارا مدرسہ فقہات کے نقطہ نگاہ سے بھی، تفسیر کے نقطہ نگاہ سے بھی جناب حیدر کرار کا شاگرد ہے۔ ہماری سند تعلیم جو ادھر لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب، انہوں نے مدینہ طیبہ مدرسہ قائم کیا تھا۔ یہ بھی جناب حیدر کرار کے افضلیت کے ببانگ دہل مدعی ہیں، اور یہ فقیہ ہیں۔ اگر قرآن میں کوئی ان کی افضلیت کی آیت ہوتی، ان تینوں کو کیوں پتہ نہ ہوتی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جو پہلے مدرس ہے قرآن مجید کے، ان میں سے ایک بھی حامی نہیں ہے کسی دوسرے کے افضل ہونے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے افضلیت کو انہوں نے ترتیب خلافت سے کبھی استنباط نہیں کیا، نہ اس کو وجہ مانا ہے کہ جس کو پہلے خلیفہ بنایا گیا وہ افضل ہے، کیونکہ خلیفے بنانے کے وقت جب وہ موجود ہوتے رہے تو وہ خلافت میں ان کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔
نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، نہ جناب عثمان غنی، کسی کی بھی خلافت میں ان کو اختلاف نہیں ہے، لیکن خلافت میں اختلاف نہ ہو کر افضلیت میں انہوں نے اختلاف کیا، ان کا یہ حضرت حیدر قرار افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ بحث ہے کہ جس ترتیب سے خلافت ہے، خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کے اجتہاد سے منعقد ہوئی ہے، کیونکہ کیا کہا قیاس کب کیا ہے؟ لا نص فیہ، اس میں اگر کوئی نص موجود ہوتی تو اس کو وہ پیش کرتے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی مجد ثانی شیخ حامد رضی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جناب حیدر قرار سے کہا تھا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، دوسرا عمر فاروق ہوں گے، تیسرا عثمان غنی ہوں گے، چوتھے تم ہوگے، اور یہ بات غنیت الطالبین میں لکھی ہے۔ غنیت الطالبین کے بعد انہوں نے مجد صاحب کے ذمہ لگائی ہے، انتہائی ادب سے عرض ہے کہ اگر یہ حدیث حضرت حیدر قرار کے پاس تھی، موقع پر وہ تھے، انہوں نے بیان کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ، من سکت عن کلمت الحق عند الحاجت فقد الجم بالجام من النار، کتنی زبردست دلیل ہے، یہ بات اس وقت کہی جاتی۔ بے شک جناب حیدر قرار نے بعض روایات کے مطابق 3 دن کے بعد، بعض روایات کے مطابق 7 دن کے بعد، بعض روایات کے مطابق 6 مہینے کے بعد، جتنے بھی عرصے کے بعد کی ہے، یہ اس آدمی نے حضرت حیدر قرار کی عزت و عظمت پر کتنا حملہ کیا ہے کہ ان کو یہ بات پتہ تھی تو وہ چپ رہے۔ بے شک یہ جس نے بھی لکھی ہے، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، سلام ہے اس کو۔ یہ کتنا زبردست الزام ہے، حدیث مرفوع موجود ہو اور راوی اس کے حضرت علی مرتضیٰ ہوں، بر وقت ضرورت اس کو پیش نہ کریں، اور جس پر قیاس کیا ہے وہ کیا قیاس ہے؟ قیاس کے بارے میں کیا ہے، کیا قاعدہ کیا ہے؟ فرع کی طرف جب حکم کو منتقل کرتے ہیں تو لا نص فیہ، اس کے اندر اگر نص ہو تو پھر قیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں تھی، ثابت ہوتا ہے کہ یہ باتیں محض گپوں کے طور پر کہی ہیں۔ اور جناب حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کسی بھی بارے میں کوئی نص ہوتی تو خلافت کے بارے میں کبھی اجتہاد کو عمل میں نہ لایا جاتا۔ یہ امر اجتہادی پورے پڑھے کہ اس بارے میں کسی کی خلافت کی نص بھی موجود نہیں ہے، وہ اجتہاد صحابہ سے ہوا ہے۔ اجتہاد صحابہ سے خلافت کا تعین ہو سکتا ہے، اجتہاد صحابہ سے افضلیت کا تعین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجتہاد امر ظنی ہے، افضلیت جو ہے یہ دلیل قطعی کا محتاج ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی بحث ہے، عقیدے کی بحث، ہاں یہ اجتہاد سے ثابت ہونے والی چیز نہیں ہے۔ مشکل تو یہ ہے، یہ آدمی ثابت نہیں کرتا، سمجھتا نہیں کہ یہ جو لوڈ اٹھانے لگا ہوں یہ میرا کیریئر اس کو لوج کو اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضرت امام حسن کہے علی افضل ہے پھر کیا بنے گا؟ ریکارڈ پیش کرتا ہوں، صدیق اکبر اکیلا ایسا ماں کا جیالہ ثبوت ہے کہ جس کی صحبت قرآن مجید کے نص صریح سے ثابت ہے۔